کچھ سوالات مجھ سے کیے گئے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے جوابات مختصر طریقے سے آپ کو دے دوں، وقت بھی کم ہے۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے اس حوالے سے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ انجیکشن لگوانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ جتنا فقہی مسئلہ ہے اتنا ہی اس کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے۔ تو اس وقت کے جو مفتی اعظم ہیں، مفتی منیب الرحمن، میں اپنا فتویٰ دینے کی بجائے ان کے فتوے کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، انہوں نے لکھا ہے، ایک کالم لکھا ہے انہوں نے، اس میں یہ جدید مسائل لکھے ہیں، اس میں انہوں نے فرمایا کہ انجیکشن لگانے سے ہماری تحقیق کے مطابق روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے آپ رگ میں انجیکشن لگوائیں، چاہے آپ گوشت میں انجیکشن لگوائیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا نہیں لگوانا چاہیے۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں جائز ہے، میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا۔ اب جب یہ آپ کے لیے بڑی سہولت ہوتی ہے، جب علماء کے دو گروہ ہو جائیں نا، تحقیق مختلف ہو جائے، بعض علماء کی تحقیق یہ ہو کہ یہ کام کرنا جائز ہے، بعض کی تحقیق یہ ہو کہ جائز نہیں ہے، عوام کے لیے دونوں راستے کھلے ہوتے ہیں، ان کو جس راستے کی سہولت لگے اسی پر چل سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے۔ آنکھوں میں ڈراپس ڈالنا، دیکھیں روزے کے ساتھ آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق بھی میڈیکل سائنس سے ہے۔ جدید میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ آنکھ اور گلے کے درمیان ایک باریک سا، بالکل باریک سا سوراخ موجود ہے، لہٰذا جب آپ ڈراپس ڈالیں گے تو اس باریک سے سوراخ سے وہ دوائی گلے میں اترے گی اور معدے میں جا پہنچے گی، جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے آنکھوں میں آپ دوائی نہیں ڈال سکتے، البتہ کانوں میں ڈال سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے کانوں کے پردے سلامت ہوں۔ کانوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں میاں بیوی کے سونے کے آداب، دیکھیں روزے کی حالت میں میاں بیوی اکٹھے سو سکتے ہیں، لیکن جوان آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ وہ کھیل کود کرے، بیوی کے ساتھ ملاعبت کرے، بوس کنار کرے، کیونکہ اندیشہ زیادہ ہے اس کا، اس بات کا کہ کہیں وہ تجاوز نہ کر جائے، لہٰذا جوان بندے کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ وہ ایسی حالت میں سوئے۔ اگلا یہ سوال ہے کہ کیا روزے کی حالت میں خون عطیہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی شخص کو خون دینے سے یہ لگے کہ میں کمزور ہو جاؤں گا اور روزہ نبھا نہیں سکوں گا تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ خون دے، لیکن اگر کوئی شخص خون دیتا ہے اور اس کو اپنی طاقت پر اتنا اعتماد ہے کہ میں خون دینے کے بعد بھی اپنے روزے کو جاری رکھ سکوں گا اور پورا روزہ کر لوں گا بغیر کسی تکلیف کے، تو وہ روزے کے ساتھ خون عطیہ کر سکتا ہے۔ رمضان المبارک کا احترام اور برکات کے بارے میں آگاہی دیں۔ رمضان المبارک کی برکات اور احترام کے بارے میں نے آپ کو حضرت سیدنا سلمان فارسی والی حدیث بڑی تفصیل کے ساتھ سنا دی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں؟ بھئی رمضان المبارک کے بارے میں آپ نے اس حدیث میں سن لیا کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، لہٰذا ہمسایوں سے پتہ کریں، آپ ان کی جانچ پڑتال کریں، دیکھیں کہ کوئی بندہ ہے جس کو سحری افطاری کی ضرورت ہو، جو پریشان حال ہو۔ یہ آج کل جانچ پڑتال کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آج کل سفید پوش لوگ بہت ہیں، ان کی اندر کی حالت بڑی کمزور ہوتی ہے، مگر سفید پوشی کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ہمسایوں کا خود پتہ کروائیں، خواتین کو خواتین کے پاس پوچھیں، بہانے بہانے سے وہ باتیں پوچھ لیں، یا آپ خود اپنے ہمسایوں کو ملیں اور ان سے حالات پوچھیں، ان کے معاملات پوچھیں، پھر خود ہی اندازہ لگائیں کہ یہ ضرورت مند ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ ان کی ساری افطاری اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے تو آپ ان تک بھی پہنچوائیں۔ صدقات خیرات کن لوگوں کو دیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو پیشہ ور قسم کے فقیر ہیں ان کو تو بالکل نہ دیں، یہ تو بالکل مستحق نہیں ہوتے، بلکہ بعض دفعہ ان کو دینا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی جو ان پیسوں کو لینے کے بعد ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں، اگر آپ سن لیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ اس لیے ان پیشہ ور فقیروں کو کبھی بھی نہ دیا کریں، نہ بچوں کو نہ بڑوں کو، کسی کے اوپر ترس کھا کے نہ دیں، یہ ہم آپ اور مجھ سے زیادہ امیر ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیں۔ یہ جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان کو دینا چاہیے، وہ سب سے پہلے حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے، پھر آپ کے ہمسایوں کا ہے، پھر آپ جس کو بھی دینا چاہیں اس کو دے سکتے ہیں۔
اگلا سوال یہ ہے کہ روزہ اذان کے ساتھ افطار کریں یا اذان کے بعد؟ دیکھیں، خاص طور پر جب آپ افطار پارٹی میں جاتے ہیں تو وہاں تو اس حوالے سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ ادھر سے کوئی کہتا ہے جو اذان ہو گئی ہے، بس سارے لوگ جو ہے بڑی جلدی سے جھپٹتے ہیں کھجور کو، پانی کو جناب وہ اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں اور روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ اگر 1 سیکنڈ بھی پہلے روزہ افطار کر لیا غروب آفتاب سے پہلے تو روزہ ختم، سارے دن کی محنت رہے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اذان جس وقت ہونے لگے اس وقت آپ روزہ افطار کر لیں۔ روزہ افطار کرنے میں تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری یہ امت روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتی رہے گی، یعنی غروب آفتاب ہوتے ہی روزہ افطار کر لے گی، تب تک یہ خیر پر رہے گی۔ اس لیے تاخیر نہیں کرنی، جب اذان شروع ہو اس وقت آپ روزہ افطار کر لیں، کیونکہ اذان شروع ہی اس وقت ہوتی ہے جب غروب آفتاب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ تراویح میں قرآن مجید حافظ صاحب جلدی پڑھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سننے سے بہتر ہے بعد میں جا کے ہم اپنا قرآن مجید گھر میں پڑھ لیں۔ تو دیکھیں، حافظ صاحب بھی بالکل بھی اتنی تیز نہ پڑھیں، بلکہ اتنا تیز پڑھنا گناہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے، کہ الفاظ کی ادائیگی ٹھیک نہ ہو، ایسا پڑھنا ہی گناہ ہے، ایسا پڑھنے کا بالکل ثواب نہیں ہے، بالکل یہ جائز نہیں ہے۔ حفاظ اس کا اہتمام کریں، اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں تراویح پڑھنے کی بجائے گھر میں جا کر قرآن مجید پڑھ لوں گا تو مجھے ثواب ملے گا، تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ثواب جو تراویح کا ہے وہ خاص رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے بہت زیادہ ہے بنسبت اس کے جو گھر میں جا کر آپ قرآن مجید اس کی جگہ پڑھتے ہیں۔ اگلی بات انہوں نے یہ کہی کہ جی والدین اپنے بچوں کو رمضان المبارک کے حوالے سے ضرور آگاہی دیں۔ اچھا، یہ سوال نہیں ہے، یہ ویسے انہوں نے فرمایا ہے، تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ ضرورت ہے اس چیز کی، آپ اپنے بچوں کو رمضان المبارک کی اہمیت بتائیں، اس کے حوالے سے آگاہی دیں کہ اس میں برکات کیا ہیں، روزے کی فضیلت کیا ہے، تاکہ آپ کے بچوں میں بھی یہ شعور بیدار ہو اور رمضان المبارک کی حیثیت سمجھیں، روزے رکھیں، اس کا اہتمام کریں۔